ہماری روزمرہ استعمال کی چیزوں میں سے اہم ترین چیز کرنسی نوٹ ہیں، اور اسی کرنسی کا نظام دنیا کا سب سے بڑا گردشی نظام ہے جو ساری دنیا کی حرکت کا باعث ہے۔ آپ کوئی سا بھی پاکستانی کرنسی نوٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس پر ایک عبارت مشترک ہوگی: حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، جو اصل میں پورا جملہ یوں بنتا ہے کہ بینک دولت پاکستان 1000 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ پاکستان کے ہر کرنسی نوٹ پر لکھے اس ادائیگی کے وعدے کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ دوستو، یہ صرف محض ایک جملہ ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سرکاری سطح کا تاریخی فراڈ بھی ہے، ایک ایسا فراڈ جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس سے بہت سارے حقائق اور انکشافات دیکھنے کو ملیں گے۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جہاں۔ دوستو، پاکستان کے تمام کرنسی نوٹوں پر لکھے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کا مطلب ہے کہ بینک دولت پاکستان کی طرف اس کے پاس 1000 روپے مالیت زر یعنی سونا یا چاندی کی کاغذی رسید ہے۔ اس رسید پر مطالبہ کرنے والے کو وہ یہی سونا یا چاندی دینے کا پابند اور ذمہ دار ہے، لیکن یہ ایک جھوٹا وعدہ ہے، اور اس جھوٹے وعدے کی مثال ایک واقعہ ہے۔ یہ 90 کی دہائی کا آغاز تھا۔ گجرات سے جنم لینے والے انڈسٹریل کوآپریٹو بینک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک شہر میں افواہ پھیلی کہ بینک بند ہو رہا ہے۔ صبح سویرے اس بینک کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا جن کا مطالبہ تھا کہ ان کی رقوم بینک انہیں واپس کر دے۔ چند ایک چیک تو کیش ہوئے، پھر بہانے شروع ہو گئے: کیش منگوایا ہے، ابھی آتا ہوگا، ہیڈ کوارٹر سے وین چل پڑی ہے۔ 11 بجے تک ملازمین بینک کو تالا لگا کر بھاگ گئے۔ یہ صرف ایک شہر میں پھیلی ہوئی چھوٹی سی افواہ کا نتیجہ تھا۔ لوگ صرف بینک سے اپنے کاغذ کے نوٹ طلب کر رہے تھے، لیکن دھوکے بازی، جھوٹ اور فراڈ پر مبنی بینکاری کی اوقات یہ تھی کہ صرف 2 گھنٹے میں یہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ ابھی تو نوبت کاغذ کے نوٹوں تک پہنچی تھی جس پر عبارت تحریر ہوتی ہے: بینک دولت پاکستان 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے: حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ اس عبارت کے نیچے گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ثبت ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک رسید ہے، ایک وعدہ ہے، ایک حلف نامہ ہے کہ اس کے بدلے جب اور جس وقت رسید کا حامل سونا، چاندی اور اجناس یا جو بھی چیز طلب کرے گا، حکومت پاکستان اس کو ادا کرے گی۔ اس وقت ملک میں تقریباً 1777 ارب کے نوٹ گردش میں ہیں۔ اگر کسی دن 22 کروڑ عوام کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں کہ ہم ان ردی کے ٹکڑوں کو نہیں جانتے، تم نے جو اس کے اوپر تحریر لکھی ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو اسٹامپ پیپر ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں ان کاغذوں کے بدلے سونا، چاندی یا کوئی بھی جنس جو تم بہتر سمجھتے ہو ہمیں دو، تو صرف 5 منٹ میں یہ کاغذ کے نوٹوں پر کھڑی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اور اس کے ملبے تلے جمہوری حکومت ہو یا آمریت سب دفن ہو جائیں گے۔ اس مکار، چالاک، فریبی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے اصولوں پر مبنی بینکاری کے اس معاشی نظام پر بیش بہا کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ معاشیات یعنی اکنامکس کا مضمون یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ 15-20 سالوں کی تعلیمی محنت میں طلبہ یہ سمجھنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کاغذ کے اسٹامپ پیپر جنہیں کرنسی نوٹ کہا جاتا ہے اور یہ بینکاری نظام کیا ہے، کیسے ناپا جائے کہ اس کاغذ کی قیمت اوپر ہو گئی ہے یا نیچے، افراط زر کی چڑیا کس گراف کے فراٹے بھرتی ہے، کرنسی کے نوٹ جو اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے اس سے دولت کیسے جنم لیتی ہے، بینک کیسے انہی نوٹوں کو اپنے کھاتوں میں 2 گنا اور 3 گنا کر لیتا ہے، جس سے M1 اور M2 کا نام دیا جاتا ہے۔ بینک دیوالیہ ہو جائے تو کیسے حکومت اس نظام کو بچانے کے لیے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ انہیں واپس کرتی ہے، کس طرح بینکوں کو بچانے کے لیے انشورنس کمپنیوں کے ذریعے آکسیجن فراہم کی جاتی ہے، عام آدمی کے پیسے سے ایک پورا متبادل نظام وضع کیا جاتا ہے کہ بینکوں کا خسارہ ان انشورنس پالیسیوں سے پورا کیا جائے جو بینکوں نے خریدی ہوتی ہیں۔ لیکن اس نظام کے پیچھے ایک کاغذ ہے جس کے اوپر ایک چھوٹی سی بے سروپا عبارت درج ہوتی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ دوستو، دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ ہو یا برطانیہ، فرانس ہو یا جرمنی، بھارت ہو یا چین، اپنا یہ لکھا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، اس لیے اس وعدے کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر آج ہی پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے، باقی 80% نوٹوں کی قیمت 13 روپے فی کلو ہوگی، کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہے ہی نہیں۔
اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ایک ردی کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح سے، جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، کا کانسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے۔ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب کسی تفریق کے بغیر ادا کرتے ہیں۔ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ یہی پیپر کرنسی ہے اور اس پر دیے جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات کہ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالر منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالرز کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالرز صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہے۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونا اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسی ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکریٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیویٹائزیشن کی رکھتا ہے اور اس کے بعد قرض دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا ایسا کیوں ہے؟ دوستو، آپ کو مزید سمجھاتے ہیں کہ جب بھی اثاثوں سے زیادہ پیپر کرنسی چھپتی ہے تو نتیجہ معاشی بحران اور افراط زر یعنی مہنگائی ہوتا ہے۔ سونا ایک غیر اعلانیہ بین الاقوامی زر کثیف ہے۔ اس کی قیمت کے بڑھنے سے کسی ملک کی کاغذی کرنسی میں ہونے والے افراط زر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال زمبابوے کی ہے۔ وہاں پر اتنے زیادہ نوٹ چھاپے گئے کہ 2008 میں 100 ارب ڈالر میں صرف 3 انڈے خریدے جا سکتے تھے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جب یونان میں معاشی بحران آیا تو لوگ بینکوں کے دروازوں پر نوٹ وصول کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس ملک کے 3 شہر تو ایسے تھے کہ دکانداروں نے گاہکوں سے نوٹ لینے بند کر دیے اور کہا کہ گھر سے کوئی بھی چیز لے آؤ، اس کے بدلے ہم آپ کو سودا دیں گے، لیکن اس بیکار ردی کے ٹکڑے پر بھروسہ نہیں کریں گے جس پر ایک جھوٹی عبارت تحریر ہے۔ اگر 1 جنوری 2001 سے 1 جنوری 2014 تک کی سونے کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 13 سالوں میں پاکستانی کرنسی کی قیمت میں 7.5 گنا اور ہندوستانی کرنسی کی قیمت میں 5 گنا کمی آئی ہے، جبکہ اسی دوران ایران میں مہنگائی لگ بھگ 60 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس پورے سودی اور فراڈ نظام کو تحفظ دینے کے لیے جمہوریت، پارلیمنٹ اور اسی طرح کے ادارے قائم کیے گئے ہیں جن کا کام ہی جھوٹ اور فراڈ کی معیشت کو سہارا دینا ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ پوری دنیا کے اربوں انسانوں کو اسی دھوکے، فراڈ اور جھوٹی رسیدوں کے ذریعے پاگل بنایا گیا ہے۔ اس وقت بینک مالکان پوری دنیا کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے یہ دنیا چھن بھی جائے لیکن ان کے پاس کرنسی بنانے کا اختیار باقی رہے تو وہ ایک جنبش قلم سے اتنی کرنسی بنا لیں گے کہ دوبارہ سے دنیا خرید لیں۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکا جتنا اس پیپر کرنسی کے دھوکے سے بنایا گیا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی نرم دلی کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہوں نے بھی سود لینے والوں کی میزیں الٹ دی تھیں اور ان کو ڈنڈے سے سبق سکھایا تھا۔ سود ایسی واحد لعنت ہے جس کے متعلق اللہ نے خود سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جنگ اگر اللہ سے ہو تو جیت کس کی ہوگی؟